مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ رمضان المبارک کے اختتام پر اور یکم شوال کے شروع میں جو یکم شوال کی رات ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ جائزہ انعام کو کہتے ہیں، اردو کا جائزہ امتحان کو کہتے ہیں، اور عربی کا جائزہ انعام کو کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رات کو لیلۃ الجائزہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوش ہو کر اس رات کو مزدوری عطا فرماتے ہیں، اور یہ رات بھی بہت مبارک رات ہے، یعنی یکم شوال کی رات عبادت کی رات ہے، جہاں اتنے دن الحمدللہ کچھ اعمال کی پابندی ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے اس رات کو بھی کچھ پابندی کرنی چاہیے، اور بجائے اس کے کہ میلوں اور ٹھیلوں میں اور آدمی جو ہے وہ آزاد ہو کر بالکل بازاروں میں اور روڈوں پر گھومے بلا وجہ میں، تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آدمی جو ہے وہ عبادت کرے اور اس رات میں بھی مشغول رہے۔ دوسری بات یہ کہ یکم شوال کا روزہ یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو اس کو چاہیے یکم شوال کا روزہ توڑے اور بعد میں پھر اس روزے کی قضا کرے۔ یکم شوال کو کوئی روزہ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا اور مکروہ تحریمی ہے تمام ائمہ کے نزدیک۔ 5 دن کے روزے یہ مکروہ تحریمی ہیں۔ عید کے 4 دن یعنی پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا دن عید الاضحیٰ کا، جب تک ایام تشریق جسے کہتے ہیں، تکبیر تشریق جس دن تک ہوتی رہتی ہے اس دن تک یہ 4 دن بنتے، تو ان چاروں دنوں میں روزہ رکھنا ناجائز اور حرام، مکروہ تحریمی، اور ایک دن یکم شوال یعنی عید الفطر کا پہلا دن اگلے دن رکھ لیں۔ اور عید کی سنتوں میں سے یہ سنت ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید گاہ میں تشریف لاتے تو کچھ کھا کر آتے، کچھ پی کر آتے، یہ بھی سنت ہے، اور میٹھی چیز سے ابتدا فرماتے، کھجور سے یا کسی دودھ سے، اور عید میں آنے کے لیے 2 راستے اختیار فرماتے، آنے کا راستہ الگ اختیار فرماتے، جانے کا راستہ الگ اختیار فرماتے، یہ بھی سنت ہے۔ چنانچہ جو حضرات گاڑی میں بھی آتے ہیں تو ان کے لیے بھی آسانی ہے کہ وہ ایک راستے سے آئیں، دوسرے راستے میں چلیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ثواب بہت ہے، اللہ کے نبی کی اقتداء ہے۔ پھر عید گاہ میں آنے کے بعد جو حضرات فجر میں تشریف لائیں اور بیٹھیں تو عید والے دن عید گاہ میں نوافل پڑھنا ناجائز، صحیح ہے؟ چنانچہ عید کے ہوتے ہی عید کی تیاری یا عید کا خطبہ سننا چاہیے یا بیان سننا چاہیے۔ خطبہ تو بعد میں ہوتا ہے، پہلے عید کی نماز ہوتی ہے۔ اس دن مسجد میں موجود رہتے ہوئے عید گاہ میں، یا جب اس دن نوافل فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہیں، اور پھر یہ ہے کہ جب تک موجود رہیں مسجد میں استغفار کریں، اور سب سے بڑی تسبیح عید کے دن کی، عید الفطر کی بھی اور عید الاضحیٰ دونوں کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید الاضحیٰ میں تو بلکہ یہ تکبیر تشریق ہے اور ہر نماز کے بعد بلند آواز سے کہی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے عید الفطر میں بھی آتے ہوئے جاتے ہوئے مسجد میں تشریف رکھتے ہوئے جب خطبہ نہ ہو رہا ہو تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید الفطر کی نماز میں جیسے کل عرض کر دیا تھا، کوشش نہیں بلکہ ضروری ہے کہ صدقۃ الفطر پہلے ہی ادا کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی بھول گیا، اول تو بھولنا نہیں چاہیے اگر کوئی بھول گیا تو بعد میں بھی دے سکتا ہے، لیکن بعد میں جو یعنی پھر وہ ادا تو ہو جائے گا، لیکن صدقۃ الفطر کا جو مقصد ہے وہ تو فوت ہو گیا۔ وہ تو یہ تھا کہ عید سے پہلے کسی کی کچھ امداد ہو جائے اور کسی کا کوئی حق ادا ہو جائے، اور
کسی کی جو ہے نا عید کے حوالے سے اس کا دن اچھا گزر جائے تو وہ تو ٹائم گزر گیا، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی بعد میں دیں گے تو ادا تو ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ عید الفطر پہ ضروری ہے کہ آدمی اس طریقے سے، یہ خوشی کا دن ہے، یہ کس کا دن ہے؟ خوشی کا دن ہے، اور دین اسلام نے خوشی کے تمام وہ اعمال جو فطرت سے متعلق ہیں اس کی اجازت دی ہے، ہنسنا، کھیلنا، بولنا اور مذاق کرنا۔ عید الفطر کے دن بھی جناب جا کے کوئی جو ہے 12 بجے اپنے منہ پر بنا کر جائے گھر میں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سنت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت، بڑوں سے جو ہے وہ ادب اور بچوں سے شفقت فرماتے، بلکہ بچوں کو جا کر خود ملتے۔ اور ہمارے یہاں جو عیدی کا طریقہ کار رائج ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، بچوں کو خاص طور پہ بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ بہت پیارا سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قائم و دائم رکھے اور ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک بنا دے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو دین پر اور ایمان پر اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم و دائم فرمائے، اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، ان کے دین بھی اچھا کر دے، ان کا دنیا بھی اچھا کر دے، اور تمام ہماری مشکلات کو آسان فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔